یا بسم اللہ الرحمن الرحیم مختصر سی عبارت، زبان زد خلائق، بچہ بوڑھا، بیگانہ یگانہ، اپنا پرایا، عالم جاہل، سید غیر سید، ہر شخص کی نو کے زبان پر ہوتا ہے بسم اللہ تشریف لائیے، بسم اللہ کھانا کھائیے۔ تو اتنا شہرت پذیر جملہ، یہ تو نقوی صاحب جبلت ہے، اندر کا مفتی مجبور کرتا ہے انسان کو کہ یہ کہو، لیکن جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے ہر صاحب علم بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بسم اللہ کی حقیقت سے واقف ہوں۔ واقف تو شاید میں بھی نہیں ہوں، لیکن جہاں تک میری شناسائی ہے یا جو علم بانٹنے والے نے مجھے آگہی اور شعور بخشا ہے، اس کے مطابق یہ کوشش میں ضرور کروں گا کہ جب یہ اشرا ختم ہو تو آپ کی ہر رگ جاں میں بسم اللہ کا جوہر اتر جائے۔ جی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ 114 سورے ہیں قرآن پاک کے اور 115 مرتبہ بسم اللہ نازل ہوئی، یعنی 113 صورتوں کے ساتھ، سورہ توبہ جسے سورہ برات کہتے ہیں اس کے ساتھ نازل نہیں ہوئی بسم اللہ، باقی 113 سوروں کے ساتھ نازل ہوا، اور 2 دفعہ اس کے علاوہ، ایک دفعہ سورہ ہود میں اور ایک بار سورہ نمل میں اضافی آیت کے طور پر۔ بڑے بڑے دعوے داران علم کو مولانا یہ دھوکہ ہے کہ بسم اللہ مستقل آیت نہیں، اور علم ہنستا ہے ان کی اس بات پر کہ ایک طرف تو سورہ فاتحہ کو وہ 7 مثانی کہتے ہیں، اور اگر بسم اللہ کو الگ کیا جائے تو مجھے دنیا کا بڑے سے بڑا عالم 7 آیتیں پوری کر کے دکھائے۔ یعنی اگر بسم اللہ کو آیت کے طور پہ نہ گنا جائے تو سورہ فاتحہ کی 6 آیتیں بنتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ 5، اور صراط الذین سے لے کر ظالین تک یہ 1 آیت ہے، یہ 6 بنتی ہیں۔ پھر 7 مثانی کیسے؟ ہاں، اس میں یعنی اغیار کے بارے میں تو یہ بات نقوی صاحب سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بسم اللہ کو مستقل آیت کیوں نہیں مانتے، یعنی بعض دشمنوں کو بھی بسم اللہ کی آڑ میں چھپا ہوا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ اور فرمایا آپ نے جی، ہاں، بسم اللہ زجر ہے، بسم اللہ توبیخ ہے، بسم اللہ دھمکی ہے، بسم اللہ نظارت ہے، بسم اللہ ڈراوا ہے۔ اور اب بھی اگر سردار صاحب میرے سامنے ان میں سے کسی شخص کی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو ظہیر بھائی، حضرت سلیمان نے جو ملکہ سبا کو خط لکھا، اس کی ٹکر کا فرما روائی کوئی نہیں تھا روئے زمین پر، لیکن صرف خط پڑھا اور سر کے بل چلے آئے۔ خط میں تھا کیا؟ سورہ نمل کو پڑھو، اپنے اہل دربار سے کہہ رہی ہے یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اے میرے دربار کے سرداروں، میرے پاس ایک عزت دار خط آیا ہے۔ یعنی اس وقت
تک کافرہ تھی، لیکن ملک اور حجت کی تحریر کا احترام کیا، کتاب کریم کہہ کے، عزت والی تحریر کہہ کے، یہ اسی احترام کا صلہ تھا کہ اسلام بھی لائی اور سلیمان کی زوجیت کا شرف بھی ملا۔ ہاں کیا خط ہے کیا؟ انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، یہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے، لکھتا بسم اللہ ہے، اور پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین، خبردار سرکشی نہ کرو اور سر کے بل حاضر ہو جاؤ۔ بسم اللہ سے ڈر کے حاضر ہو گئے۔ العظمت اللہ باقی ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ ماشاءاللہ قبلہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قبلہ کیا جملہ دیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، چار لفظ، گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ چار لفظ، 19 حروف۔ میں نے یقین مانیے بڑے بڑے جغادریوں سے پوچھا لیکن جواب نہیں ملا کہ اللہ سورہ مدثر میں یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ علیہا 19 کہ جہنم کے داروغے 19 ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بس زیادہ سے زیادہ مولانا یہی جواب ملتا ہے، بھئی اللہ کی مرضی، بھئی اللہ کی مرضی بغیر وجہ کے تو نہیں ہوتی نا۔ کیا کال پڑا ہوا ہے خدا کے ہاں فرشتوں کا؟ 20 پورے نہیں کر سکا۔ امیر کائنات فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں پڑھ لینا کہ ما فی السماء موضع قدم الا وفیہ ملک ساجد و راکع و قائم، ایک قدم برابر آسمانوں میں جگہ نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ قیام میں نہ ہو، رکوع میں نہ ہو، سجدے میں نہ ہو۔ تو اتنے لاتعداد فرشتے، پھر 19 کیوں؟ جب تحقیق کی ظاہر بھائی تو بات یہی سامنے آئی، چونکہ بسم اللہ کے حرف 19 ہیں، ہر حرف کے منکر کو سزا کے لیے ایک ایک داروغہ۔ اللہ ایک ایک حرف کا منکر، سزا کے لیے ایک ایک داروغہ۔ اور جو بسم اللہ کا صحیح معنوں میں اعتراف کرنے والا ہے وہ ان 19 جہنم کے داروغوں کی گرفت سے آزاد۔ بکری بات ہے نہیں، بس اس بات کو یہی رکھ لینا ہے۔ اب جتنے بھی آپ تشریف فرما ہیں، اعلان آپ نے سن لیا، بلکہ آپ نے عمل دیکھ لیا، ابھی 9 میں سے 1 منٹ باقی تھا، میں ممبر پہ تھا، اور اسی طرح ہی ہوگا۔ ذکر اہل بیت کسی کا انتظار کرتا نہیں، یہ انتظار کرواتا ہے۔ لگ تو ایسا خان وعدہ ہے کہ یہ اللہ سے بھی انتظار کرواتا ہے۔ نہیں ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد کوئی کیا سوچے کیا سمجھے۔ آؤ قرآن لاؤ ممبر پہ، اللہ کہہ رہا ہے قل انتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار۔ زبان کے ساتھ دل جو جاؤ، علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ جو گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ لکھیے گا بھائی لوح دل پر، کائنات میں نہ کوئی مولانا ظہیر بھائی جتنے بھی حقائق اور علوم ہیں
وہ قرآن کی تجلی ہے۔ مظاہر ہاشمی میں نے ایک جملہ بولا ہے چھوٹا سا، اس پر لا تعداد اشرے پڑھے جا سکتے ہیں، اور اسے میرا چیلنج سمجھ لو۔ چار دانگے عالم ہر صاحب علم تک لے جانا، کہ غضنفر نے ایسے کہا ہے، ملک اور کوئی مائی کلام رد کر ہی نہیں سکتا۔ کائنات میں جتنی حقیقتیں ہیں اور جتنے علم ہیں جو بظاہر قرآن نازل ہونے سے خواہ پہلے کے ہیں چاہے بعد کے ہیں، سب قرآن کی تجلی ہے۔ آج کی مجلس کو آپ جتنا خوبی سے سمجھیں گے، آنے والی مجالس میں اتنی آسانی ہوگی، اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ سہل سے سہل، آسان سے آسان ترین کر کے آپ کو سمجھاؤں۔ کائنات کی ہر حقیقت اور ہر علم تجلی ہے قرآن کی، اور یہ خود قرآن تجلی ہے یاسین کی۔ العظمت للہ جیو سردار صاحب، خود قرآن تجلی ہے یاسین کی۔ ہاں، اور یہ جب مناسب ہوا اور مولانا نے چاہا تو پھر بتاؤں گا، سورہ یاسین کی نہیں، یاسین کی۔ جیتے رہو۔ جیتے رہو جب تک تمہاری طبیعت چاہے۔ غور فرمائے، کائنات کا ہر علم، ہر حقیقت واقعیہ تجلی ہے قرآن کی، اور خود قرآن تجلی ہے یاسین کی، اور یاسین تجلی ہے فاتحہ کی۔ بلکہ اگر میں حقیقی لفظ مولانا بولنا چاہوں تو پھر یوں کہوں گا کہ خود یاسین تجلی ہے حمد کی۔ اسے سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں اور سورہ تو یہ تجلی ہے حمد کی، اور حمد تجلی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ اب چونکہ میرے سامنے سارے حلالی سارے موالی، اب کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ صاحبان علم بھی میرے سامنے ہیں، اور ویسے جس دل کی بستی میں 14 کا بسیرا ہو وہاں جہالت کا گزر ہوتا ہی نہیں۔ بات ایک کرنے لگا ہوں، میری کیا مجال نقوی صاحب، میری ہمت بسات ہی نہیں کہ میں ایسی باتیں کروں جب تک باتیں بتانے والا نہ بتائے۔ تو کسی بتانے والے کی آڑ پہ گھمنڈ کرتے ہوئے کہنے لگا ہوں، آؤ سر اٹھاؤ۔ سب سے پہلے عالم مشیت سے تجلی کی نقطے نے العظمت للہ غور فرمایا دوستوں اپنے جنہیں، سب سے پہلے عالم مشیت سے نقطے نے تجلی کی،
یا نہیں میں چلو تجلی کا لفظ بھی اب نہیں بولتا، اسے آسان لفظ بولتا ہوں. سب سے پہلے مشیت الہی سے نقطہ ظاہر ہوا. جاگو حلال زادو. 5 فٹ کی بلندی پہ بیٹھ کر سپیکر پہ غضنفر اعلان کر رہا ہے عالم مشیت سے. عالم مشیت، میرے لفظ یاد رکھنا. ہاں پھر میں کچھ کہوں باہر جا کے کچھ ڈنڈورا پیٹو. عالم مشیت میں سب سے پہلے نقطہ ظاہر ہوا. نقطے نے ظاہر کیا بے کو. سمجھ میں آگے بات؟ ہاں یعنی مشیت کبریائی نے، مشیت الہی نے، مشیت خداوندی نے نقطے کو ظاہر کیا. نقطے نے بے کو ظاہر کیا. بے نے اسم کو ظاہر کیا. اسم نے اللہ کو ظاہر کیا. حلالیوں موالیوں، قبلہ صاحب سے 1 منٹ لے کر حلالیوں موالیوں اپنی پریزنس کو کم نہ سمجھو. ایک طرف 72 ہوں، ایک طرف لاکھوں ہوں، تو کون بہتر ہے؟ 72 برائے علی سے بھرپور نعرہ لگائیے گا. سمجھ میں آگی بات؟ لفظ کیا ہے نقوی صاحب؟ بسم اللہ. مشیت نے نقطہ ظاہر کیا، نقطے نے بے کو ظاہر کیا، بے نے اسم کو ظاہر کیا، اسم نے اللہ کو ظاہر کیا. اللہ نے رحمان کو ظاہر کیا. آؤ او علم کے دعوے کرنے والوں، پڑھنا سیکھو. نہ آئے تو مسجود علم کی بارگاہ میں سجدے کر کے علم کی بھیک مانگو، ورنہ تسلیم کر لیا کرو، سالم رہو گے. یا اور اگر جوہر تسلیم بھی نہ ہوا، نہ دنیا میں سلامتی ملے گی نہ آخرت میں سلامتی ملے گی. اللہ نے رحمان کو ظاہر کیا. وہ اللہ بتایا ہے جاہل ملا تو نے مجھے جو غضنفر کو بنائے، میں وہ اللہ دے رہا ہوں جو رحمان بنائے. سمجھ میں آئی بات دوستو؟ مشیت نے مشیت نے نقطہ ظاہر کیا، نقطے نے بے کو ظاہر کیا، بے نے اسم کو ظاہر کیا، اسم نے اللہ کو ظاہر کیا، اللہ نے رحمان کو ظاہر کیا، رحمان نے رحیم کو ظاہر کیا. اس طرح بن گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس نے حمد کو ظاہر کیا. جی جی اسی سے چونکہ افتتاح ہوا قرآن کا، نام سورہ فاتحہ پڑھا، چونکہ حقیقت حمد ظاہر ہوئی. تو اب اس نے چاہا کہ چونکہ بسم اللہ کی تجلی ہے حمد، اب ہر کسی کو چاہیے میری حمد کرے. العظمت للہ. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ جی جی وہ حمد چاہتا ہے لفظاً بھی،
अमलन कौलन फ़िलन इरादतन नियतन, वो हम्द चाहता है। हाँ, इस एक लफ्ज को छोटा ना समझना। किसी ने ज़हीर भाई आलम ज़ात में अल्हम्दुलिल्लाह कहा, लिवाउल हम्द बन गया था। इसी जुमले की तासीर थी कि अल्लाह ने उस जुमले से एक परचम बनाया था जिसका नाम उसने लिवाउल हम्द रखा था। जी जी, और मशरिक व मगरिब पे मुहीत कायनात आलम के नकवी साहब फरिश्ते मिलकर उठाना तो दूर की बात है, लिवाउल हम्द को जुम्बिश नहीं दे सकते। मैं शमियाने जितना अंबार किताबों का लगा के ये बात साबित कर सकता हूँ। जितने फरिश्ते अल्लाह ने मलक और बनाए मिल के लिवाउल हम्द को जुम्बिश नहीं दे सकते। मैं कुर्बान जाऊं उस कलाई के जो कयामत के दिन इसे उठाएगी। समझ में आएगा? तेरे खैबर शिकन ने उठाना है इसे, अमीर मुमकिनात ने उठाना है। मैंने आलम माना में मौलाना अल्लाह से पूछा था, परवरदिगारा मिलकर फरिश्ते, और एक फरिश्ते की ताकत ये है ला तादाद पर हैं जिब्रील के। कितने? हाँ, ला तादाद पर, और एक पर की एक नोक पर। कभी किसी कबूतर या परिंदे के पर खोलना ना, एक एक कली अलग करना, तो जो एक होती एक अलग, बस वो उस नोक पे 600 ज़रब 600 मील का खित्ता लूत जिब्रील ने एक नोक पे उठाया। जमीन का तबक, उस पर पहाड़ियां भी थी, उस पे दरिया भी थे, उस पे नहरें भी थी, उस पे चश्मे भी थे, उस पे इंसान भी थे, उस पे मकान भी थे, उस पे हैवान भी थे। खरबों टनों के हिसाब से नोक पे उठा के खड़ा है। अल्लाह ने कहा ता हुक्म सानी, उलटना नहीं। मैं 16 साल का था जब पहली बार मैंने ये नकवी साहब रिवायत पढ़ी, तो फिर मैं मौलाना ताक़ुब में पड़ गया कि अल्लाह ने आखिर क्यों कहा होगा जिब्रील से कि जब तक मैं न कहूं उलट। भाई जब है ही उलटना, अंजाम उलटना है, तो फिर इंतजार काहे का। हाँ, तो फिर कुछ अरसे के बाद उसकी इल्लत मुझे मिली। इल्लत ये थी कि एक सफेद रीश चित लेटा हुआ था, दाढ़ी, चेहरा, रुख आसमान की जानिब था। अल्लाह ने कहा गो काफिर है, गो इसको भी मरना है अभी, लेकिन इसके बालों के सफेदी का मुझे इतना हया आ रहा है। अगर थके नहीं हो तो एक आधा मिनट मेरे साथ रहना। काफिर, मुस्तहिक के अजाब, वो भी कौम लूत में ही शामिल था। अल्लाह कहता है चूंकि सफेद रीश है, सफेद बाल है इसके, जब तक ये करवट न ले, इसका चेहरा छुप न जाए, तब तक उलटना नहीं। और वो कमबख्त भी इतना ढीठ था, सुबह तक ऐसे पड़ा रहा, जिब्रील उठाए खड़ा रहा। यही वाकया नकवी साहब मैंने पढ़ा क्यों, अगले जुमले के लिए मौलाना
منبر کوفہ سے خطیب منبر سلونی نے جب ارشاد فرمایا، کہا کوفے والوں سنا، میں نے اجلاء للہ شیبۃ المسلم، فرمایا کسی سفید ریش کی عزت اللہ کی عزت، فرمایا یہ کافر ہے جس کے سفید بالوں کا اللہ اتنا احترام کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا سوچو گے کوفے والوں، جس بندے نے ہم 14 کی محبت میں بال سفید کر لیے ہیں۔ جس نے ہماری ولا میں، ہماری محبت میں اپنے بال سفید کیے ہوں، اس کا حیا خدا کی نظروں میں کیا ہوگا؟ ہاں دوبارہ یہ تو جمعہ اتر تھا ساری، اب چکا صبح تک وہ لیٹا رہا کم وقت، جبریل اٹھا کے کھڑا ہے کھربوں ٹنوں کا باہر۔ پوچھا گیا بوجھ محسوس ہوا؟ اب مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں نے خالی پر اٹھایا ہوا ہے۔ چلے گئے ہو، بیٹھے ہو، یہ ہے ایک فرشتے کی طاقت، اور ہیں کتنے بتایا ہی نہیں جا سکتا۔ ہاشمی خربوں بھی چھوٹا لفظ ہے، خربوں کو خربوں میں ضرب دو پھر بھی زیادہ ہے۔ اتنے فرشتے مل کر جس لیوا کو نہیں اٹھاتے، علی ایک ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے۔ جی میں نے اللہ سے پوچھا تھا، پالنے والے لا تعداد فرشتے اٹھا نہیں سکے، علی ایک ہاتھ میں لے کے پھر رہا ہے میدان حشر میں، کہا ہزیان نہ پک، وہ میرے بندوں کا ہاتھ ہے، یہ ید اللہ ہے۔ فرار کا کل ایمان کا مل کے نعرہ حیدری، ارادے چونکہ حمد تجلی تھا، اس نے حمد ہی مانگا، ہاں، اور پھر آگے جس طرح میں نے پہلے گنوایا، پھر حمد کی تجلی یاسین، یعنی حمد سے یاسین ظاہر ہوئی، یاسین سے قرآن ظاہر ہوا، اور قرآن سے حقائق ظاہر ہوئے۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ جی جی، اور یہ اسی قرآن کی نقوی صاحب میں بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں شیعہ سنی کتابوں میں بھرا پڑا ہے کہ رسول کہہ گئے تھے القرآن مع علی۔ جی کتنی مشہور ہے، کتنی بار سنی ہوگی یہ حدیث؟ اچھا بہت، لا تعداد دفعہ۔ لیکن آؤ آپ کا یہ خادم آپ کو بتائے کہ اتنی مشہور حدیث سے بھی انصاف نہیں ہوا۔ یعنی جی جی جو عالم اسلام کے بچے بچے کی زبان پہ دھری رہتی ہے، جب اتنے آسان اور سامنے والے مطالب کو دعوے داران علم نہیں سمجھتے تو اللہ جانے پھر گنجلک یا اسرار و غوامض کو کیا کچھ سمجھے ہوں گے۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن نازل ہوا، ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی مانتا ہے، لیکن جانتا نہیں ہے۔ باخدا نہیں جانتے، اگر جانتے تو مانتے نا۔ نہ ماننا دلیل ہے نہ جاننے کی، کیونکہ سورہ یونس میں اللہ کہہ رہا ہے کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ،
جس چیز کا ان کا علم احاطہ نہیں کر سکتا اسے جھٹلا دیتے ہیں. اور اور نظر جدون میں آج اپنے سامعین کو بتانا چاہتا ہوں اگر طبیعتیں تھک نہیں گئی تو جی میں اکثر ممبروں سے کہا کرتا ہوں نا قرآن نازل ہوا علی بھی نازل ہوا. مولوی کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے, پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے. اور خدا کی قسم مولانا اس کی وجہ یہ ہے کہ مولوی صاحبان نے لفظ نزول سن رکھا ہے, پتہ ککھ نہیں. اگر حقیقت نزول کو جانتے تو کبھی انکار نہ کرتے. آؤ میں عرض کروں, دل چاہ رہا ہے نا. نزول کی دو قسمیں ہیں. ایک نزول تخلی کہلاتا ہے اور ایک نزول تجلی کہلاتا ہے. جی مولوی صاحبان وہ نزول تخلی کے تصور میں ہیں اس لیے انکار کرتے ہیں. جی نزول تخلی کیا ہے؟ چھت پہ کوئی پرندہ بیٹھا ہے, آپ نے دانہ پھینکا, اتر آیا, نازل ہو گیا. آپ کہہ سکتے ہیں نازلت طیر, پرندہ نازل ہو گیا. یہ ہے نزول تخلی, یعنی چھت سے جب نازل ہوا چھت پرندے سے خالی ہو گئی. اللہ اکبر. جب چھت پہ تھا اسے کیا ہو گیا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جن دلوں میں مولا علی بستے ہیں تو بازو بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ مل کے نعرہ حیدری. غور فرمایا, جب پرندہ چھت پہ تھا زمین پہ نہیں تھا, جب زمین پہ آ گیا چھت خالی ہو گئی. یہ ہے نزول تخلی, یعنی ایک مکان کو خالی کر دینے والا نزول. بارش ہوتی دیکھیے کبھی؟ دیکھیے پچھلے دوستوں نے شاید کبھی نہیں دیکھی. ہاں تو پھر بتائیے نا یار. اچھا دیکھیے, یہ ایسے نہیں ہے کہ بس بارش ہو گئی. صحاب مشیت سے قطرہ نازل ہوتا ہے, عرش پہ آتا ہے. عرش سے نازل ہو کے فلک الافلاق پہ آتا ہے, فلک الافلاق سے نازل ہو کے آسمان دنیا پہ آتا ہے, آسمان دنیا سے ملک المطر کے پاس آتا ہے, ملک المطر کے ہاتھوں سے نازل ہو کے تمہاری دنیا کے بادلوں میں اترتا ہے, بادل سے نازل ہو کے زمین پہ اترتا ہے. جب صحاب مشیت سے نازل ہو کے عرش پہ آتا ہے وہ بادل خالی ہو جاتا ہے قطرے سے. جب عرش سے فلک الافلاق پہ آتا ہے تو عرش خالی ہو جاتا ہے قطرے سے. جب آسمان دنیا پہ آتا ہے تو فلک الافلاق خالی ہو جاتا ہے قطرے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ جب ملک المطر کی ہتھیلی پہ آتا ہے تو آسمان دنیا خالی ہو جاتا ہے قطرے سے. جب ہماری دنیا کے بادلوں کے سپرد ہوتا ہے ملک المطر کی ہتھیلی خالی ہو جاتی ہے. جب زمین لاہور پہ اترتا ہے بادل خالی ہو جاتا ہے. یہ ہے نزول تخلی. لیکن نزول تجلی میں ظہیر زیدی نزول بھی ہوتا ہے اور کوئی مکان خالی بھی نہیں ہوتا. سمجھ گئے؟ نہیں اب دیکھیں, آپ اس نزول تخلی تجلی کے بارے میں پہلے جانتے تھے؟ نہیں, میں جانتا تھا, یعنی یہ میرے سینے میں تھا. اب جان گئے نا, یعنی اب یہ مسئلہ میرے اندر سے نازل ہو کر
جو بارش کا نہیں پتا نہ جائے نہیں کسی جی جی وہ تو نقوی صاحب میں نے پہلے عرض کیا نا جب تک علم بانٹنے والا عطا نہ کرے تو پھر یہ انسانی بس کا روگ ہی نہیں ہے. یعنی میرے اندر یہ مسئلہ تھا, آپ کو پتا نہیں تھا, جب میں نے آپ کو بتا دیا اب میرا اندر خالی ہو گیا اس مسئلے سے. جی یعنی میرے اندر بھی ہے, آپ اتنے بیٹھے ہیں, اتنے بندوں کے پاس بھی نازل ہو گیا. یعنی ہاشمی کے ہاں نازل ہوا, مولانا کے ہاں نازل ہوا, نقوی صاحب کے ہاں نازل ہوا, قزل باز صاحب کے ہاں نازل ہوا, ملک خور کے, یعنی آپ سب کے پاس نازل ہوا. میرے اندر بھی موجود کا موجود. پلے پڑ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ جی جی میرے شعور میں ایک لفظ تھا, آپ کے شعور میں نہیں تھا, میں نے آپ کے شعور پہ نازل کر دیا, یہ بھی خالی نہیں ہوا. اب جا کے میں نے کراچی میں یہ نزول کا مسئلہ بتایا, 1,00,000 بندے پر بھی نازل ہو گیا, یہاں بھی رہا. اب کتنی جگہ ہو گئی ہیں اس مسئلے کے نزول کی. یہی مسئلہ ہے قرآن کے نازل ہونے کا. چلا کہاں سے؟ یہ خود قرآن سے پوچھتے ہیں. نہیں دیکھو, ظاہر بھائی نے بڑا نازک, علمی, حساس اور مشکل ترین مسئلہ میرے ذمہ لگایا ہے. حقیقت بسم اللہ, جہاں تھوڑا سا تھکنے لگو بتا دیا کرنا, پھر باقی کل بیان کروں گا. ہاں کیونکہ میں چاہتا ہی ہوں ہر شخص حافظ بن جائے اس حقیقت کا. ہاں جی, کہاں سے آیا قرآن؟ سورہ ہود پڑھو. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. فرمایا یہ محکم آیتیں تھیں, پھر تفصیل دی گئی. یہ صاحب حکمت اور صاحب خبر اللہ کے لدن سے نازل ہوا. جیتے رہو. کہاں سے اترا؟ لدن سے. جو لوگ میری ہر مجلس میں تقریباً ہوتے ہیں انہیں میں نے بتا رکھا ہے قرب کی کچھ قسمیں ہیں. قرب, دنو, لدن, امدیت. جو 10ویں صف میں بیٹھے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں آج ہم نے غضنفر کو قریب سے دیکھا, لیکن جتنا قریب سے نقوی صاحب نے دیکھا, مولانا نے دیکھا, ہاشمی نے دیکھا, اتنا قریب انہوں نے نہیں دیکھا. ہاں چونکہ ہماری زبان میں اتنی فصاحت نہیں, ہم نے قریب 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 کا رٹا لگایا. لیکن عرب کی لغت انہیں قرب کا مقام دیتی ہے, انہیں دنو کا. یعنی وہ مجھ سے منزل قرب پہ ہے, یہ منزل دنو پہ ہے. یعنی اگر نقوی صاحب چاہیں تو یہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھائیں ملا لیں. یعنی دنو اتنا فاصلہ کہ ہاتھ ملایا جا سکے. نہیں, جو حیران ہو کے دیکھ رہے ہو کہ ان کو کیا ہو گیا ہے, اور میں بتاؤں ان کو کیا ہو گیا ہے. معراج کے بارے میں اللہ سورہ نجم میں کہہ رہا ہے ثم دنا. اللہ کہ میں سمجھ میں آ رہی بات؟ میرا حبیب مقام دنوف پہ پہنچا.
یعنی حجاب الہی سے اتنے فاصلے پہ تھا کہ ہاتھ ملایا جا سکتا تھا. ہیں؟ وہ قریب، یہ دانی. قرب والے کو قریب کہتے ہیں، دنو والے کو دانی. میرے کپڑے نظر آ رہے ہیں؟ انہیں مجھ سے لدن حاصل ہے. اب ہمارے ہاں کم علمی کی وجہ سے ان کے لیے بھی قرب، ان کے لیے بھی قرب نہیں. قرب، دنو، لدن. اور حقیقت بسم اللہ کہاں سے ظاہر ہو رہی ہے؟ میرے اندر سے. وہ ہے میری اندیت. یعنی کپڑوں کو بھی، میرے لباس کو بھی مجھ سے قرب حاصل ہے، بلا فاصلہ ہے مجھ سے، لیکن میرے ظاہر سے. لیکن میرے علم کو، میرے الفاظ کو، میری سوچوں کو، میری خطابت کو لدن نہیں، اندیت کا درجہ حاصل ہے. قرآن آیا لدن سے. علی کہاں سے آیا؟ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ. نعرہ لگائے گا، دل کی مراد پائے گا. ارد گرد یاری جو گرد مرتضی، پنج نعرہ پنجتنی سوالت نعرہ حیدری. اللہ کہہ رہا ہے جو یار پھر کیا، جو آسمان میں رہتے ہیں ان کا مالک بھی میں. کہاں سے جا ٹھیک ہے نا، پھر وہ ہو گئی. علی کا علی مولا علی علیہ السلام. باقی کا کل نہ بتایا جائے. آپ جتنی دور سے آئے ہوں نا، مجھ سے زیادہ دور سے تو نہیں آئے. دوری کوئی قلب کی دوری نہیں ہونی چاہیے. لہو من فی السماوات، جو آسمان میں رہتے ہیں ان کا مالک ہوں میں. اللہ کہہ رہا ہے جو زمین پہ رہتے ہیں والارض، ان کا بھی مالک ہوں میں. ومن عندہ، اور جو میرے اندیت میں ہے. ان کا مالک بھی میں ہوں. اور مولانا کسی آج کل کے خیراتی شبراتی ملا کی کتاب نہیں بھائی. کل یہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح. بیڑا غرق نہ کیا کرو. میری کوئی رٹی ہوئی تقریر تو ہوتی نہیں. ہاں میں نے تو پڑھنا ہوتا ہے سامعین کے رابطے اور توجہ کے ساتھ. کیا لفظ بول کیا رہا تھا میں کہہ رہا تھا کسی ایرے غیرے کے لتو خیرے کی کتاب سے نہیں پڑھنے لگا میں. حسین بن حمدان خصیبی تمہارے 11ویں امام کا صحابی ہے، اس کی کتاب الہدایہ سے پڑھنے لگا ہوں. مفضل سامنے بیٹھا ہے تیرے امام ششم کے، یہی آیت آئی. مفضل 3 قسم کے لوگ مخلوق اللہ نے بتایا. آسمان والے، فرشتے، زمین پر ہم الجان والبشر والجن وکل ذی حرکت، اور زمین پہ جن، بشر، حیوان، چوپائے، ہر حرکت کرنے والا جاندار. من الذین عندہ، وہ کون ہیں جو اس کی اندیت میں رہتے ہیں. کیا کہتے
समझ में आई बात या नहीं? हैं? क्या करें? कौन है वो? मुफज्जल ने कहा मौला अगर मुझे पता होता तो मैं जाफर सादिक ना होता। अल्लाह हैं? अगर मुझे पता होता तो फिर आपकी मसरत पे मैं होता। इरशाद फरमाइए बिला तशबीह अपने सीने तौहीद गंजीना की तरफ इशारा करके फरमाया नानुल्लज़ीना इंदहु वला कौना क़ब्लना, उसकी इंदियत में रहने वाले हम 14 ही तो हैं। क्या करें? तो अली इंदियत में अकेला था। कुरान लदुन में रहता है, अली इंदियत में। जब अली लदुन में आया कुरान साथ हो गया। अल्लाह अल्लाह जी। अच्छा अब ये नहीं है मौलाना कि बस लदुन छोड़ा कुरान ने और ठक से जमीन पे नाजिल हो गया, नहीं, ये नज़ुल तखल्ली नहीं, नज़ुल तजल्ली है। लदुन से उतरा, अल्लाह के लदुन को छोड़ा, आलम मशीयत में आया, मशीयत से नाजिल हुआ, आलम इरादा में आया, आलम इरादा से कलम आला की नोक पे नाजिल हुआ, कलम आला की नोक से लोहे महफूज के सीने पे नाजिल हुआ, लोहे महफूज के सीने से पेशानी इसराफील पे नाजिल हुआ, जबीन इसराफील से चश्मे जिब्रील पे नाजिल हुआ, चश्मे जिब्रील से ज़बान जिब्रील पे नाजिल हुआ, ज़बान जिब्रील से क़ल्ब मोहम्मद पे नाजिल हुआ, क़ल्ब मोहम्मद से ज़बान रिसालत पे नाजिल हुआ, ज़बान रिसालत से लोगों की अक्लों पे नाजिल हुआ, लोगों की अक्लों से ज़बानों पे नाजिल हुआ, कलमों पे नाजिल हुआ, कलम से कागज पे नाजिल हुआ और कागज पे नाजिल हो के आज हर घर में कुरान। जी नहीं, अब नहीं, मैं वो मिसाल देना चाहता हूँ नकवी साहब जिसे बच्चे भी समझे। अब हिफ्ज़ था कुरान, यानी दिमागों में था, कहाँ नाजिल हुआ? कलम पे, कलम से कागज पे। अब जब हाफिज ने कागज पे लिख दिया, हाफिज का ज़हन खाली हो गया कुरान से। इसी को तो नज़ूल तजल्ली कहते हैं भाई, यानी यहाँ भी रहा वहाँ भी। तो बस इसी तरह जब लदुन को छोड़ के मशीयत पे आया, लदुन में भी रहा, मशीयत में भी आ गया। मशीयत से इरादे में आया, मशीयत भी खाली नहीं हुई, इरादे पे भी नाजिल हो गया। जब इरादे से कलम आला की नोक पे आया, इरादे में भी रहा, उधर भी नाजिल हो गया। लौह के सीने पे उतरा, कलम आला की नोक पे भी रहा, पेशानी इसराफील पे उतरा, लौह में भी रहा, आज भी है। सूरह काफ पढ़ होगा कुरान और मजीद फी लौह महफूज। अल्लाह कुरान तो लौह महफूज में मौजूद है? यानी नाजिल भी होता रहा लेकिन कोई मकान खाली भी ना हुआ। मुल्ला समझता है शायद गज़नफ़र जो कहता है कि अली नाजिल हुआ तो इसी तरह नाजिल हो गया होगा जैसे बारिश का कतरा, और नहीं हो जाहिल के बच्चे। जिस तरह कुरान का मामला है, अल कुरान वाली कुरान, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ, यानी कुरान लदुन में था, अली भी लदुन में था। कुरान आलम मशीयत में आया, अली भी आलम मशीयत में था।
اور سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ جی جی بالکل قرآن کی طرح علی نازل ہوتا رہا، علی آگے آگے، قرآن پیچھے پیچھے، جس طرح قرآن وہاں بھی رہا، وہاں بھی رہا، وہاں بھی رہا، یہاں بھی آ گیا، اسی طرح علی وہاں بھی رہا، وہاں بھی رہا، یہاں بھی علی حق، علی حق، علی حق۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ جی یہ نزول تجلی ہے، قرآن نے علی کے ساتھ رہنا ہے، علی آگے آگے، قرآن پیچھے پیچھے۔ جی جی علی وسعت افراق سے گزرا، قرآن ساتھ، علی فلک سے فضا میں آیا، قرآن ساتھ، ہوا میں آیا، قرآن ساتھ، فضائے مکہ میں آیا، قرآن ساتھ، علی کعبے میں اترا، قرآن ساتھ، علی دروازہ کعبہ سے نکلا، قرآن ساتھ۔ ثبوت کے لیے نزول سے پہلے علی نے پڑھ کے بتایا میں اکیلا نہیں آیا۔ سلطان العلماء علامہ غزنفر پر عباس ہاشمی نعرہ حیدری، سمجھ میں آئی بات دوستو؟ حالانکہ جبریل کے لانے میں ابھی 10 سال دیر تھی، علی نے پڑھائی اسی لیے کہ پتہ چلے القرآن ہماری۔ نہیں لاہور والوں اب انصاف سے کہو، اتنی مشہور حدیث کو مولوی سمجھے؟ تو جو غضنفر کے بیان کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے انہیں اعتراض کا حق کس نے دیا ہے؟ جو کچھ خیبر شکر نے اپنی جوتیوں کے صدقے اپنے کوچہ ولایت کے سق کو عطا کیا ہے، ذات واجب کی قسم بڑے بڑوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کہہ کے کیا چلا گیا ہے۔ جی آئندہ جب بھی میں کبھی کہوں کہ علی نازل ہوئے تو یہ مقصد ہوگا، جس طرح قرآن نازل ہوا نزول تجلی کے ساتھ، کوئی مکان خالی نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو تم نے دیکھا نہیں 40 دعوے دار میرے ہاں مہمان، بھائی یہ نزول تجلی کا مالک ہے نا، اور رسول سے فیصلہ کرانے آتے ہیں۔ رسول کہتے ہیں بھئی سچی بات تو یہ ہے جس وقت کا جھگڑا کر رہے ہو علی ہمارے ہاں مہمان۔ اور پھر جبریل آ کے بتاتا ہے، لوگ حیران ہوتے جا رہے ہیں یہ کیا؟ کیونکہ ہر اس آدمی کو تو نبی صاحب یقین تھا جو علی کو کھانا کھلا چکا تھا۔ رسول کہہ رہے ہیں میرے ہاں مہمان، اتنے میں جبریل آ گیا۔ سچی بات تو یہ ہے جس وقت کا یہ پھڈا پڑا ہوا ہے نا، کان علی عندنا ضیف فی المقام المحمود، علی مقام محمود پہ ہمارے ہاں مہمان تھا۔ اور بالکل دیکھو جس طرح یہ قنات ہے، یہ دیوار ہے، ادھر گھر ہے، ادھر مسجد ہے، مسجد میں یہ پھڈا ہے، اندر سے ایک پردہ نشین کہہ رہی ہے بابا تیری نبوت کی قسم جس وقت کا تیرے صحابی جھگڑا کر رہے ہیں علی تو گھر سے باہر گیا ہی نہیں۔
جو قرآن کے 30 سپاروں میں صدیق کے اشاروں میں یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ نزول تجلی ہے. یہ ہے نزول تجلی. وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے. جس طرح ہر گھر میں قرآن ہے. جس طرح ہر گھر میں قرآن ہے. اور دیکھو دیکھو دیکھو، قرآن مولانا اتنا چھوٹا بھی میں نے دیکھا کہ تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لو. اسے قرآن کا بچپنا کہہ سکتے ہو. اتنا سا قرآن بھی دیکھا ہے، اسے قرآن کا لڑکپن کہہ سکتے ہو. پھر کتاب جتنا قرآن بھی دیکھا ہے، اسے قرآن کی جوانی کہہ سکتے ہو. جی جی، یہ جلووں کے کرشمے ہیں. کبھی علی ہاتھوں میں نظر آ جائے تو یہ نہ سمجھنا کہ آج بچہ ہے. جی، کیونکہ اگر میرے سامعین کی طبیعت نے اور مولا کی مشیت نے، میرے سردار کے ارادے نے مجھے اجازت دی تو پھر آگے کسی مجلس میں یہ بتاؤں گا. یہ تو اس نزول تجلی کے مالک ہیں کہ قرآن کی تجلی بھی ان کی محتاج ہے. ہاں، کیوں کہ تجلی کا آغاز بسم اللہ کی بے سے ہوا ہے، بلکہ اس کے نقطے سے ہوا ہے. نہ نقطہ ہوتا نہ جلوے شروع ہوتے. درود پڑھ لو مل کر بآوازیں بلند. اللہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلندر تلاوت. صلی اللہ محمد وآلہ محمد. کچھ لطف آیا یا وقت گیا؟ جیتے رہو، زندہ رہو، سلامت رہو. مولا تمہارا حسن مودت قائم و دائم رکھے. دو چیزیں ہیں جو بظاہر مشترک ہیں ایک دوسرے کے، قرآن، اہل بیت، یا 14 اور قرآن. اور امت کا سلوک دونوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ تمہارے سامنے ہے. میں کوئی طویل عریض نہیں پڑھ رہا، ایک آدھ جملہ صرف اس لیے کہ آنکھوں میں نمی آ جائے. جو پردے میں بیٹھی ہے وہ راضی ہو جائے. پھر میں ممبر چھوڑوں. مستند ترین خطابوں میں دیکھا میں نے، میدان محشر میں قرآن بھی آئے گا، اہل بیت بھی آئے گی. اللہ پوچھے گا، اے اہل بیت اور قرآن، میرے حبیب نے چلتے وقت کہا تھا کہ انی تارکن فیکم الثقلین. تو بتاؤ میرے حبیب کی آنکھ بند ہونے کے بعد تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ قرآن کہے گا رب اما انا فمزقونی وحرقونی. قرآن کہے گا پالنے والے کبھی مجھے تیر مارے گئے. اللہ اکبر. کبھی مجھے جلایا گیا. اس وقت افراد اہل بیت میں سے ایک فرد کی آواز آئے گی، قرآن صرف تیروں تک بات ٹل جاتی تو حسین روتا ہی نہیں. کاش میرے نانا کی امت کائنات کا ہر تیر میرے سینے میں اتار دیتی، میری زینب کی چادر نہ چھینی جاتی، میری بہنوں کے الٹے ہاتھ باندھ کے بازاروں میں نہ پھرایا جاتا، شرابی کے دربار میں نہ لے جایا جاتا، بازاروں میں سنگ باری نہ کی جاتی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.
अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। दार इलाह मजलिस अज़ा को मंजूर व मकबूल फरमा, बानी अशरा की मसाई को शफ़ी व कबूलियत से मुशर्रफ फरमा, मोमिनीन मोमिनात की शिरकत मुबद्दल व सआदत फरमा, हमारी जोलीदा बयानी कबूल फरमा, जिस गर्ज के लिए मजालिस का इनकाद हुआ उसे गायत मराम तक पहुँचा, जो उन भी औलाद हैं औलाद नरीन अता फरमा, जो मकरूज़ और तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्ती दूर फरमा, जो बेगुनाह कैद हैं रिहाई अता फरमा, जमी मोमिन मोमिनात के जो हाजात खुदा अदल शरीयत के नज़दीक जायज़ हैं पूरे फरमा। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है, हमारे वारिस का जल्द ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिका हुज्जत बिन हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार मरीम व हाफ़िज़ मक़ाइद मनासिर व दलील मुईन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तवन व तुमत्तिहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाह मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन। बाद में आने वाले मोमिनीन फिर सुन लें, ठीक 9 बजे बैठ जाता हूँ और कल भी इंशाअल्लाह ठीक 9 बजे बैठूंगा। या इल्म मदद ये प्रोग्राम इमामिया कैसेट की जानब से रिकॉर्ड किया गया है। राब्ता मेन बाजार बीबी पाक दामन लाहौर। फ़ोन 63644641, मोबाइल 0300 4217741। प्रोप्राइटर्स महमूदुल हसन मिर्ज़ा अली।